मैं साबिक सदर जाइल बोल्सोनारो को जानता था और इनके साथ मैंने डील भी किया है। मैं इनका बेहद एहतराम करता था, जैसा कि दूसरे बैनुल-अक़वामी लीडर्स भी करते थे। और सोनारो जब अपनी सत्ता की टर्म के दौरान दुनिया भर में बशमूल अमेरिका एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ रहनुमा समझे जाते थे। इनके साथ ब्राज़ील में जो सलूक किया गया है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बायस है। इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। ये एक विच हंट है, यानी झूठा और सियासी मुकदमा है जो फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। दोस्तों, साबिक ब्राज़ीलियन सदर की तारीफ़ों और मौजूदा सदर के लिए किसी हद तक ये तज़हीक आमेज़ अल्फाज उस ख़त के हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के सदर लूला द सिल्वा को टैरिफ्स आयद करने के हवाले से लिखा। यकीनन आपके लिए हैरत का बायस होगा कि टैरिफ्स के बारे में लिखे गए ख़त के आगाज़ में साबिक़ा ब्राज़ीलियन सदर की तारीफ़ें हैं, लेकिन कोई माशी वजह तो बताई ही नहीं गई। लेकिन दोस्तों, जाइल बोल्सोनारो आखिर है कौन और डोनाल्ड ट्रंप इनके लिए आखिर इतने फिक्रमंद क्यों हैं? दोस्तों, दरअसल जाइल बोल्सोनारो राइट विंग सियासतदान और ब्राज़ील के साबिक सदर हैं, जिन्होंने जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक ब्राज़ील में हुकूमत की। उन्हें अक्सर औकात ट्रंप ऑफ ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिकल रीजन का ट्रंप भी कहा जाता था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी सियासत, इनके अल्फाज का चुनाव और इनका बयानिया हैरान कुन हद तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानिए से मिलता जुलता है। वो भी ट्रंप की तरह मीडिया को अपना दुश्मन करार देते रहे। इमिग्रेशन के खिलाफ तो वो सख्त मौक़िफ़ रखते थे और आलमी इदारों पर भी खुलकर तनकीद किया करते थे। अपने इंतखाबी जलसों में बोल्सोनारो माहौलियाती पॉलिसीज़ और लिबरल नज़रियात पर भी सख्त हमले करते रहे। और आप जानते ही हैं कि यही जारहाना लबो लहजा और पॉलिसी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासत का भी खासा है। यहाँ तक कि 2022 की ब्राज़ील के सदारती इंतखाबात में बोल्सोनारो को लोला द सिल्वा के खिलाफ इंतहाई क्लोज मार्जिन से शिकस्त हुई, तो उन्होंने भी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस इलेक्शन को एक फ्रॉड करार दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात को चोरी शुदा इलेक्शंस कह दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ट्रंप के हामियों ने जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर धावा बोला था, बिल्कुल वैसे ही बोल्सोनारो के हामियों ने जनवरी 2023 में ब्राज़ील के सदारती महल, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। इसी हमले और जमहूरी निज़ाम को सबूताज करने के इल्ज़ाम में ब्राज़ील में इस वक्त बोल्सोनारो पर मुकदमा चल रहा है और उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। बुनियादी तौर पर यही वो ट्रायल है जिसका ट्रंप ने अपने ख़त में जिक्र किया है और किसी ट्रायल को फ़ौरन ख़त्म करने का वो मुतालबा भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ट्रंप ईदर टेन्योर करने के लिए जो वजह बयान करते हैं वो तो कुछ यूँ है। दहाइयों तक हमारे मुल्क अमेरिका को करीबी और दूर दराज के ममालिक ने, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन, सभी ने लूटा है। सभी ने तबाह और पामाल अमेरिका को किया है। ट्रंप के मुताबिक बाहमी तिजारत में दुनिया भर के ममालिक अमेरिका से खुद तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बदले में अमेरिका को ट्रेड डिफिसिट यानी तिजारती खसारे की सूरत में नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके ख्याल में सभी ममालिक ने अमेरिका पर भारी टैरिफ्स आयद कर रखे हैं और गैर मुनसिफाना ट्रेड प्रैक्टिसेस से अमेरिका को लूटा जा रहा है। यही वजह है कि वो बार बार अपने जलसों और इंटरव्यूज़ में इसी मौक़िफ़ को दोहराते हैं और इसे अमरीकी मईशत के ज़वाल की बड़ी वजह वो करार देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि अमेरिका ओवरऑल ट्रेड में दुनिया भर के ज़्यादातर ममालिक के साथ खसारे में है और इसी की बुनियाद पर ट्रंप ने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर टैरिफ्स आयद कर दिए थे, चाहे कोई मुल्क अमेरिका के साथ ट्रेड करता भी है या नहीं। वो इन टर्म से नहीं बच सका। चले, अगर एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि डेफिसिट यानी खजारे की वाकई वही वजूहात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बयान करते हैं, तो फिर किसी मुल्क पर टैरिफ का जवाब फिर भी बनता है। लेकिन क्या ब्राज़ील भी अमेरिका को लूट रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि ब्राज़ील उन चंद ममालिक में से है जिसके साथ ट्रेड में अमेरिका का सरप्लस है, यानी खसारा नहीं है। यानी जितनी मालियत की एक्सपोर्ट्स अमेरिका से ब्राज़ील को होती हैं, उससे कम मालियत की अशिया ब्राज़ील से अमेरिका इंपोर्ट करता है। दोनों ममालिक में 2024 में होने वाली $91 बिलियन से ज़ायद की बाहमी तिजारत में अमेरिका ने ब्राज़ील को 49.1 अरब डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट्स की, जबकि ब्राज़ील से अमेरिका होने वाली इंपोर्ट्स की वैल्यू 42.3 अरब डॉलर्स थे। यानी ब्राज़ील के साथ अमेरिका का 6.8 अरब डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस था। अगर टैरिफ्स आयद करने के अमेरिकी प्रेसिडेंट के लॉजिक को देखा जाए तो नाज़रीन, टैरिफ्स आयद नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ब्राज़ील तो अमेरिका को नहीं लूट रहा। यानी ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का ब्राज़ील से नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगस्त 2025 से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ आयद कर दिए हैं। यकीनन आपके लिए जानना हैरत का बाइस होगा और ज़रूर आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि आखिर इसकी वजह फिर क्या है।
دوستوں، برازیل پر لگائے گئے ان ٹیرس کی وجہ ماہرین کے مطابق معاشی سے زیادہ ذاتی اور سیاسی نوعیت کی ہے۔ آپ ذرا یہ کلپ سنیں۔ A large personal dimension to it, and that's because we have a president, the first president, certainly in my lifetime of the United States, that is really driven by his personal interests. It turns out, the first reason is personal. اب سوال یہ ہے ماہرین ایسی باتیں آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے واپس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس خط پر ایک نظر ڈالیے جو انہوں نے برازیل کے موجودہ صدر لولا دے سلوا کو لکھا۔ اگر آپ اس لیٹر کی لینگویج پر ذرا غور کریں تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹرمپ نے شروع میں کسی بھی معاشی یا تجارتی وجہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی بات کا آغاز سابق برازیلی بولسونارو سے جے خط کے آغاز بھی کیا۔ برازیلین حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سابق صدر کے ساتھ اب پورا اور امتیازی سلوک کر رہی ہے، بلکہ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بولسونارو پر جاری ٹرائل کو فوراً روک دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک بچ ہنٹ ہے، یعنی ایک ایسا مقدمہ ہے جو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ 2023 میں برازیل کی ٹاپ الیکٹورل کورٹ بولسونارو کو 2030 تک پولیٹیکل آفس ہولڈ کرنے کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے، یعنی وہ 2026 کے الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ بولسونارو کا بیٹا اس وقت امریکہ میں اپنے والد کے لیے بھرپور لابنگ کر رہا ہے، لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خط یورس کی دھمکی کے ساتھ ساتھ دوسرے لفظوں میں برازیل کے صدر کو براہ راست پیغام بھی ہے کہ سابقہ صدر پر مقدمات خرچ کیے جائیں تاکہ وہ اگلے یعنی 2026 میں ہونے والے الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے اہل ہو سکے۔ اسی لیٹر میں آگے چل کر ٹرمپ براہ راست برازیل کی سپریم کورٹ کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں اگر ہم فروری 2025 میں ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کی جانب سے برازیل کے ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف امریکہ میں دائر کیے گئے مقدمے کو مد نظر رکھیں تو صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ معاملہ بحث اقتصادی نہیں بلکہ سیاسی اور کارپوریٹ مفادات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ فروری میں ٹرمپ کی کمپنی ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ نے اچانک برازیل کے سپریم کورٹ کے جج الیگزینڈرے موریس کے خلاف ایک مام مکتبہ امریکہ میں دائر کیا۔ کمپنی کا موقف تھا کہ مذکورہ جج نے بولسونارو کے سپورٹرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کروا کر اظہار کے خلاف ورزی کی تھی۔ یہ قدم اتنا غیر معمولی تھا کہ سیاسی مبصرین نے اسے ایک غیر ملکی عدلیہ پر براہ راست دباؤ ڈالنے کی کھلی کوشش قرار دیا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ مقدمہ عین اس وقت دائر کیا گیا جب اسی جج کی عدالت نے بولسونارو پر جمہوری نظام کو سبوتاج کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی تھی۔ یعنی یہ بظاہر یہ آزادی اظہار کا معاملہ نظر آتا ہے، مگر اصل میں یہ ایک سیاسی پیغام تھا کہ اگر بولسونارو کو نشانہ بنایا گیا تو ٹرمپ اپنی میڈیا اور بزنس پاور استعمال کریں گے۔ اسی بیانیے کو ٹرمپ نے جولائی میں لولا دا سلوا کو لکھے گئے خط میں بھی دہرایا اور واضح طور پر بتا دیا کہ وہ صرف لفظوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ خط میں آگے چل کر بغیر کوئی معاشی وجہ بتائے اگست 2025 سے برازیل پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر برازیل کسی تیسرے ملک کے ذریعے اپنی مصنوعات امریکہ کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ان مصنوعات پر اس سے بھی زیادہ سخت ٹیرف لگا دیے جائیں گے۔ پھر دوستو، خط کے آخری حصے میں ٹرمپ بظاہر اقتصادی منطق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی وہ اپنا وہی پرانا بیانیہ دہراتے ہیں جو ان کی ٹیرف پالیسی کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ریلیشن شپ منصفانہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ برازیل کے معاملے میں یہ دلیل بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت برازیل کے ساتھ تقریباً 6.8 ارب ڈالر کے ٹریڈ سرپلس میں ہے، اور یہ صورتحال 2007 سے مسلسل اسی طرح چل رہی ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے۔ اس کے باوجود ٹرمپ معاشی دلائل کی بجائے خط کے آخر میں ایک مرتبہ پھر دھمکی آویز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ برازیلین صدر کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر برازیل نے امریکہ کے خلاف کسی قسم کے جوابی ٹیرس لگانے کی کوشش کی تو امریکہ نہ صرف پہلے سے عائد کردہ 50% ٹیرف برقرار رکھے گا بلکہ جوابی ٹیرفز کے برابر مزید اضافی ٹیرفز بھی لگا دے گا۔ اس کے علاوہ وہ برازیلین صدر کو یہ لالچ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کی کمپنیز برازیل کی بجائے امریکہ میں مینوفیکچرنگ کریں تو ان پر کوئی ٹیرف نہیں لگایا جائے گا۔ دوستو، برازیل پر ٹیرف عائد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برازیل امریکہ کے مخالف برکس کا رکن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برکس کا قیام ابھی موجودہ برازیلین صدر
سلوا کے پہلے صدارتی دور میں ہی عمل میں آیا تھا۔ آج برکس میں چین، بھارت، روس سمیت کل 10 ممالک شامل ہیں اور یہ اتحاد امریکا کی تجارتی پالیسی دلابو اور پروٹیکشنزم کی مخالفت کرتا ہے۔ حالیہ برکس سمٹ جو کہ اتفاق سے برازیل میں ہی منعقد ہوئی تھی کہ مشترکہ اعلامیہ میں امریکا کے یک طرفہ ٹیرفز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی اہداف پر امریکی حملوں کی بھی مذمت کی گئی تھی۔ موجودہ برازیلین صدر امریکی ڈالر اور اس کی وجہ سے امریکا کو حاصل غیر منصفانہ ایڈوانٹیج کے بھی سخت ترین ناقد ہیں۔ انہوں نے 2023 میں ٹریڈ کے لیے ڈالر کے متبادل ٹریڈ کرنسی کا آئیڈیا بھی پیش کیا تھا۔ ٹرمپ نے 2023 میں بھی خبردار کیا تھا کہ اگر ڈالر کے متبادل کوئی کرنسی لائی گئی تو تمام برکس ممالک پر 100% ٹیرس عائد کر دیے جائیں گے۔ حالیہ برکس سمٹ کے بعد بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ملک برکس کی اینٹی امریکن پالیسیز کا حصہ بنے گا تو اسے 10% اضافی نان نیگوشیبل ٹیرفز کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی وہ وجوہات جن کی بنیاد پر زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ برازیل پر ٹرمپ ٹیرفز کا مقصد معاشی سے زیادہ ذاتی اور سیاسی رویت کا ہونے کے علاوہ ایک آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ برازیل آخر امریکا کو ایکسپورٹ کیا کرتا ہے اور امریکا کے ٹیرفز پر آخر کیا رد عمل دیا ہے۔ تو دوستو، برازیل امریکہ کو بالخصوص چھوٹے کمرشل ایئر کرافٹس، اورنج جوس، بیف اور کچھ دوسری زرعی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے۔ چین کے بعد امریکہ برازیل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اس لیے ٹیرفز کے لیے معاشی طور پر ایک بڑا دھچکا ضرور ہے۔ برازیلین صدر دا سلوا نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے سے اندازہ تو تھا کہ امریکہ برازیل پر ٹیرفز لگا سکتا ہے، لیکن ٹیرفز لگانے کے لیے جو وجوہات ٹرمپ نے بیان کی ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز اور حیران کن ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں امریکہ کا صدر منتخب کیا گیا ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ فی الحال برازیل نے امریکہ پر جوابی ٹیرفز تو عائد نہیں کیے، لیکن برازیلین صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ فوری طور پر ٹیرف سے متاثر ہونے والی برازیلین کمپنیز کو سہارا دینے کے لیے حکومت نے $5.5 ارب کا سپورٹ پیکیج بھی منظور کیا ہے، تاکہ اس جھٹکے کے فوری اثرات کو کسی طرح کم کیا جا سکے۔ دوستوں، برازیل ویسٹرن ہیمسفیئر میں واقع وہ ملک ہے جو رقبے کے اعتبار سے کینیڈا اور امریکہ کے بعد تیسرا بڑا، جبکہ دنیا بھر میں 5واں بڑا ملک رقبے کے اعتبار سے ہے۔ برازیل جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی جبکہ دنیا کی 10ویں بڑی معیشت ہے۔ برازیل کی آبادی 21 کروڑ سے زائد ہے۔ 1822 پرتگال سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہاں بادشاہت قائم ہوئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ برازیل کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شامل تھا۔ 1879 میں بادشاہت کا خاتمہ برازیل سے ہوا اور برازیلک ریپبلک بن گیا۔ اس پورے عرصے میں امریکہ اور برازیل کے تعلق باہمی تعاون پر قائم رہے۔ 20ویں صدی کے اوائل اور وسط تک یہ اچھا تعلق برقرار رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برازیل امریکہ کا ایک اہم اتحادی تھا۔ نہ صرف امریکی فوجی اڈے برازیل میں تھے، بلکہ برازیل نے اپنے فوجی دستے بھی یورپ جنگ کے دوران بھیجے تھے۔ لیکن یہ تعلق سرد جنگ کے دوران اس وقت بدلنے لگا جب 1964 میں امریکہ نے کمیونزم کے خطرے کے پیش نظر برازیل میں ملٹری کو کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں ملک میں فوجی حکومت قائم ہو گئی۔ 1970 کی دہائی میں برازیل کی فوجی حکومت نے آزادانہ خارجہ پالیسی اپنانا شروع کر دی اور مغربی جرمنی سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش بھی اس حکومت نے کی، تو امریکہ کے ساتھ اختلافات اس فوجی حکومت کے پیدا ہو گئے۔ 1985 میں جب دوبارہ سویلین میں حکومت بحال ہوئی تو امریکہ اور برازیل کے تعلقات میں کچھ بہتری ضرور آئی، لیکن 2003 میں لیفٹ ونگ لیڈر لولا کے اقتدار میں آنے کے بعد برازیل نے نسبتاً آزاد اور چین سے قریب تر خارجہ پالیسی اپنائی۔ انہی کے دور میں برکس میں اتحاد کی بنیاد بھی رکھی گئی، جس کے بعد برازیل آہستہ آہستہ امریکہ سے دور ہوتا چلا گیا، اور پھر 2018 میں رائٹ ونگ لیڈر جائر بولسونارو اقتدار میں آ گئے۔ دونوں کے ایک جیسے نظریے رکھنے کی وجہ سے ٹرمپ اور بولسونارو کے درمیان ذاتی تعلق بھی قائم ہو گیا۔ دونوں ممالک کی ٹائز بھی مضبوط ہوئیں، لیکن 2022 کی انتخابات میں بولسونارو کی شکست کے بعد لولا ڈا سلوا ایک بار پھر اقتدار میں آ گئے۔ اس بار بھی دا سلوا کی ترجیحات میں گلوبل ساؤتھ کو فوق دینا، چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا سر فہرست نظر آتا ہے۔ دوستو، برازیل اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ برازیل کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ کیا یہ ٹیرس لگانا واقعی منصفانہ فیصلہ بنتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے مکس ملٹی میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں۔